تو ایک پنجاب کے اندر جو قادری کے ایشو کو یا ختم نبوت والے ایشو کو، اور خود لبیک تحریک تو بنی ہی اس بنیاد پہ ہے، ہیٹ سپیچز کی بنیاد پہ، تو آپ کی پارٹی کا اس حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ لبیک تحریک جیسی تحریکوں کو انتخابات میں حصے کی اجازت ہونی چاہیے؟ میں تو بالکل حیران ہو گیا ہوں ان کی یہ دیکھ کے کہ نہ صرف ان کو رجسٹریشن ملی بلکہ ان کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اجازت ملی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اور بہت بڑا فیلئر الیکشن ہماری جو قانون کا نظام ہے اس کا بہت بڑا فیلئر ہمیں سامنے نظر آیا۔ کیسے آپ اجازت دے سکتے ہیں؟ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ بحیثیت ایک جماعت آپ ہیٹ مانگرنگ کریں، بحیثیت ایک جماعت آپ جو ہے وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر سیاست کریں، اور پھر نہ صرف اس کو ریکگنائز کرے ہمارا قانون بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی اجازت دے دے کہ وہ اس بنیاد پہ سیاست کر سکتے ہیں، یہ تو بالکل ایک آئین کا مذاق اڑانے والی بات ہے، قانون کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ پوری یورپی یونین بھی اس پر ہے اور ٹرمپ کو بھی اس پر پریشانی ہے، اور جو ٹرمپ کے چمچے یہاں ہیں لبرل جو کھاتے پاکستان کا ہے، جو حضور کے نام پر بنا ہے اور دن رات ناموس رسالت کے خلاف بیٹھ کر بک بک کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں، ان کو نہیں الیکشن میں آنا چاہیے، ان کو روکو۔ میں کہتے ہیں تو باپ بھی نہیں روک سکتا۔ اور توجہ 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 توجہ، ان کو روکو۔ ہاں جی، جو تورا بورا کی پہاڑیوں کو جلا دینے والے ہیں ان کو لاؤ، جو برما کی بچیوں کے کباب بنانے والے ہیں ان کے حامیوں کو یہاں لاؤ، جو عافیہ صدیقی بیچنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ، اور جو مسجدوں کے سپیکر اتارنے والے ہیں ان کو یہاں لاؤ، جو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نچانے والے ان کو یہاں لاؤ، اور جو مرزائیوں کو بہن بھائی کہنے والے ان کو یہاں لاؤ، جو قرآن و حدیث کو، جو حضور نے فرمایا میری امت گمراہ نہیں ہوگی، وہ قرآن و حدیث کو نصاب سے نکالنے والوں کو یہاں لاؤ، اور ان کو اپنا مرزائیوں کو قیمتی اثاثہ کہنے والوں کو یہاں لاؤ، ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکانے والوں کو یہاں لاؤ، اور ختم نبوت کے غداروں کو یہاں لاؤ، اور ختم نبوت کی جو خاطر گئے ان پر 12,000 شیل گرانے والوں کو یہاں لاؤ، اور 8 شہیدوں کرنے والے ختم نبوت کے جرم میں ان کو یہاں لاؤ۔ یہاں باتیں یہ ہوتی ہیں، وہ جی یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے، ان کو سیاست میں کیسے آ گئے، یہ اس کو لاؤ جو ننگیاں بیٹیاں بش نو وکھاندا رہا۔ کیوں جی بش بھی چٹکی مار گیا، کہنے لگا اسی تے سنیا سی بڑے غیرت والے ہوندے مسلمان، کیوں جی اسی تے سنیا سی عبد الرحمان بن عوف تلوار کٹ کے خالی وہ صحابیہ ڈگ پیاں، بنو قینوقاع قبیلے وہ زرگر سن، سارے یہودی سونا بنا دے سن، صحابیہ سونا بنوان گئیاں، دی دکان دے یہودی تھے، ایک لونڈے نے یہودی نے آپ دی وہ صحابیہ دی قمیض بند دیتی، وہ پھٹا جے دے بیٹھیاں سن تے وہ اٹھن لگیاں تے ڈہ پیاں، تے آپ نے چیخ مار دیتی، وہ ہس پہ لونڈے جتنے وہ دکاندار تے بیٹھے سن وہ سونا بنان والے، عبد الرحمان بن عوف باہروں گزر رہے سن، تسبیح لے کے نہیں تلوار لے کے۔ کیوں جی وہ ایٹم بم بنا لیا انہوں نے، ایٹم بم برسا بھی دیا انہوں نے جاپان کے اوپر، ہاں جی وہ پھر بھی آج امن والے ہیں، اور امت آج تک رسول اللہ کی تلوار کا ایسے کھل کر بیان نہیں کر سکے، نہ مولوی بیان کر سکے، نہ سجادہ نشین بیان کر سکے۔ ان کو پتا تھا نہ مولویوں کو بھی کہ ہم نے بھی بدر میں نہیں جانا، ہاں جی، اور پیروں کو بھی پتا تھا جو 20 قسم کے جبے پہنتے ہوں، جو ہر کس وقت ہاتھ چموانے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، جن کے جوتے پہنانے والے اور ہوں، جن کے ہر بیٹے کی گاڑی علیحدہ ہو، جو ختم نبوت پر ادھر حملہ ہو رہا ہو وہ پیر یورپ کے دوروں پر روانہ ہونے والے ہو اور یورپ میں جا کر نیشنلٹیاں لے رہے ہوں، اور امریکہ کے جناب وہ نیشنلٹی کے لیے فارم پر کر رہے ہوں کہ اگر مجھے، ہاں میرے پاس وہ سارے وہ ان کے حلف نامے موجود ہے، یورپ میں جو کچھ ان سے لیتے ہیں اس میں امریکہ کے حلف نامے میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے مجھے ہتھیار بھی اٹھانے پڑے تو میں اٹھاؤں گا۔ وہاں جا کر فارم پر کر دیا نیشنلٹی لینے کے لیے کہ میں امریکہ کے لیے ہتھیار بھی اٹھاؤں گا، تو محمد عربی کی تلوار کی بات بھی نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے کیا باتیں کرنی تھی، اور ان لوگوں نے دین کی کیا حفاظت کرنی تھی۔ کیوں جی اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہتا چنگا ہویا بٹیریا تو بدلیا نال دین بھی بدلیا، شاہینہ دا دین بٹیریاں دے موافق تے ہو نہیں سکدا۔ ہاں جی وہ تے اے کدی بدر وچ لے گیا کدی او دے چ لے گیا، پیٹ تے پتھر بنوا کے تے 50,000 دے لشکر دے سامنے کھڑا کر دیتا، تہ بند بدے ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان میدان خندق کی جو حضور نے فرمایا حذیفہ 25,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ، تے
ایک تہبند بدے ہوئے تے زمین نہ لپٹے ہومن سردی دے بچاؤ واسطے. فرمایا جدوں حضور نے پوچھا نا کون تے کہندے میں اتنی سردی لگی ہوئی سی میں زمین نہ لپٹے ہویا سی. فرمایا کون؟ حذیفہ فرمایا اٹھ. کہنے میں اٹھ کھڑا ہوا. عرض کی کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر لشکر کی خبر لے کر آؤ. کہا یہ بھی نہیں کہا حضور کپڑے بھی نہیں دیتے, ٹھنڈی ہوا چل رہی, پیٹ ہوتے پتھر بدے تے 50,000 لشکر میں کلیاں جاواں. کہنے لگے میں چل پیا. جدو میں چلیا تو پھر حضور نے ہاتھ چک دیتے, یا اللہ اے حذیفہ تیرے نبی دی گل من گیا, انہیں چوں ہی نہیں کی تھی. ہن تیرے نبی اس واسطے دعا منگدا, یا اللہ دی دائمی حفاظت کری, بائیویں حفاظت کری, اتوں بھی حفاظت کری, زمین دے تھلوں بھی, یا اللہ دی حفاظت وچ نوں لے جاویں. 50,000 دا لشکر ادا جڑا بال بھی ڈنگا نہ کر سکے. کیوں جی میں ان ناز تے میں ہمیشہ گل کرنا کہ جنہاں دے اسی کام کردے ہیں وہ سانو بیاسرا چھڑ دے دے. ہاں جی جی حذیفہ بن یمان تہ بند بن کے خندق وال کافراں وال ٹر پے تے دعا ہو گئی تے اسی فیض آباد وال چلے تے اسی انہاں دے سہارے اُتے چلے, اور ساڈے کول کیڑا سہارا.